بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ حق تعالی شانہ و منوالہ نے ہماری ناپاک زبانوں سے اپنی بڑوائی کو بلوارا اور ناپاک کانوں سے اپنی بڑوائی کو سنوارا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائیو دوستو۔ فرمایا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرو، عزت کرو۔ میرے بھائیو، کہ سب سے پہلے فرمایا اگر تم ان کی عزت کرو گے، اکرام کرو گے تو اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے ایک بوڑھا مسلمان اور دوسرا حافظ القرآن جو قرآن کی تلاوت کرتے رہے، وہ حافظ القرآن، اور تیسرا انصاف کرنے والا حاکم، اس کی عزت کرو۔ اور ایک حدیث میں میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ فرمایا عبیدہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، علماء اکرام کے حق کو نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کتنی پیاری تعلیم عطا فرمائی کہ ہر لمحے پہ، ہر جگہ پر، ہر وقت اس امت کی رہبری فرمائی آپ نے۔ جیسا کہ فرمایا 3 آدمی کی عزت کرو، تم اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے، اللہ کا اکرام کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا کہ بوڑھا مسلمان، واقعی ایمان نے، اسلام نے کتنی پیاری تعلیم دی ایمان والوں کو، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا، بوڑھوں کی عزت کرنا، بوڑھے مسلمانوں کی عزت کرنا، ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، بدتمیزی سے پیش نہیں آنا۔ اور میرے بھائیو، وہ حافظ القرآن جس کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، وہ حافظ دن رات قرآن کو پڑھتا، دن رات اللہ کی عبادت کرتا، اس حافظ کی بھی عزت کرنے کی بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ میں اچھا انداز سے پیش آنے والا ہو، ایسے حاکم کی عزت کرے۔ اصل میں میرے بھائیو دوستو، پھر جیسا کہ فرمایا جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا اور عالم کے حق کو نہیں پہچانے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت اسی لیے کی جائے، بڑوں کے اکرام اسی لیے کی جائے کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں اور اجر کے حساب سے ہم سے زیادہ مقام رکھنے والے ہیں، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھے، ہم سے زیادہ روزے رہے، ہم سے زیادہ نفل نمازیں پڑھی، ہم سے زیادہ صدقہ دیا، ہم سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ کیا، ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی، سنت پر عمل کیا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، بڑوں کی عزت کرنے کے لیے بتایا گیا، کہا گیا، اور چھوٹوں پر رحم اسی لیے کہا گیا کہ چھوٹے ہم سے کم گناہوں میں کم ہیں، اسی لیے چھوٹوں پر رحم کھانے کے لیے کہا گیا۔ اور عالم کے حق کو پہچاننا، جس نے عالم کے حق کو بھی نہیں پہچانا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، عالم کا حق کتنا بڑا ہے، جیسا کہ بتایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور اللہ نے فرمایا
جس سے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ علماء کی کتنی بڑی فضیلت عطا اللہ نے بتائی، رسول نے بتائی۔ عالم کے پاس میں علم رہتا، وہ قرآن حدیث کو جانتا، قرآن حدیث کو پہچاننے والا ہوتا، وہ زندگی تقویت پہ گزارتا، اللہ کے حکم پہ گزارتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کے مقام کو پہچانو، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہزار عابدوں سے بہتر ہے عالم۔ ہزار عابدوں کو شیطان کو بھٹکانا آسان ہے، لیکن ایک عالم کو بھٹکانا مشکل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت علماء کی بتائی گئی۔ علماء انبیاء کے وارث سے، کیونکہ قرآن کی ہر چیز کو جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن جس طریقے سے زندگی بتایا اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے، سنت پر زندگی کو گزارتے۔ ہماری زندگی بھی علماء حق سے پوچھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر دنیا کا مسئلہ کیوں نہ ہو، آخرت کا مسئلہ کیوں نہ ہو، کہ اس کے اندر دیکھنا چاہیے اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول کا کیا فرمان ہے، اللہ کیا حکم دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے، کیسے طریقہ ہے۔ گھر کے اندر اگر نکاح بھی ہو رہا تو اس میں دیکھے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ نے کس طریقے سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے ہم نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھ کر نکاح کے اندر سنتوں کو زندہ کرے، نکاح کے اندر اللہ کے حکم کو زندہ کرے۔ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے تو بچوں کی تربیت کے مسئلے میں بھی اگر معلوم نہیں ہے تو علماء حق سے معلوم کرنا کہ بچوں کی تربیت اللہ کے نبی نے کس طریقے سے بتایا، نماز کا حکم کب کرنا ہے، نماز کا عادی کب بنانا ہے، اور یہ تمام چیزیں بچے ہو یا بچی ہو، ہم گھر کے اندر ان کو اچھی تعلیم دے، علماء کی رہبری سے، علماء سے پوچھ کر دین کی تعلیم دے، بچوں کو بھی علماء بنائے، بچوں کو بھی حفاظ بنائے۔ عالم اور حافظ کا کتنا بڑا درجہ ہے آخرت کے اندر، دنیا کے اندر بھی اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ جس کسی نے اپنی اولاد کو حفظ کرایا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ایک جوڑا مرحمت عطا فرمائیں گے، جنت کا جوڑا مرحمت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت اللہ نے